خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی بار جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور ایمان سے منور کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ چوتھے صحابی ہیں، اس وجہ سے آپ السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ اسلام کی خاطر آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگ، خوبصورت گھنی داڑھی اور دراز زلفوں کے ساتھ باوجاہت اور متوازن قد و قامت کے مالک تھے۔ لباس زیب تن کر کے ماما سے مزین ہوتے تو انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نمونہ دکھائی دیتے۔ شروع ہی سے بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت آپ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر حضور اقدس کی طرف سے آپ سفیر بن کر مکہ گئے تو خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر حضور اقدس نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے دوسرا ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان اور بیعت شجرہ ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے گھر کا تمام مال و اسباب اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نصف مال لا کر حضور اقدس کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستے میں دی۔ حضور اقدس منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ اپنے دست مبارک سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک روایت میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس کو کبھی اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کی بغل مبارک ظاہر ہو جائے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب آپ دعا فرماتے تھے تو بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی دن روزہ کا ناغہ نہ ہوتا تھا۔ ہر جمعہ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
فقراء اور مدینہ کو دے دیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ اور صحابہ کرام کو میٹھے پانی کے حصول میں بڑی دقت پیش آئی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر رومہ تھا، ایک یہودی کے ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا پانی فروخت کرتا۔ حضور اقدس نے فرمایا جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت خوشخبری ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق قاتلانہ حملہ میں شدید زخمی ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا جانشین خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں 6 نامور شخصیات حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن زید کو نامزد کر کے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ نامزد کیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائیں: اے لوگوں نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کوچ کرنا ہوگا۔ دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ آؤ۔ گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ سیدنا حضرت عثمان غنی 24 ہجری میں نظام خلافت کو سنبھالا اور خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو جدید عسکری انداز میں ترتیب دیا۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ نے پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوقیاس میں مسلمانوں کی پہلی بحری فوج کے نظام کو رواج دیا۔ آپ کے دور خلافت میں ہی اسلامی حکومت سندھ اور کابل سے لے کر یورپ کی سرحد تک پہنچ گئی۔ انتظامی اور رفاہی شعبوں کے علاوہ ہر علاقہ میں سستے انصاف کی عدالتوں کا قیام بھی آپ کا منفرد کارنامہ ہے۔ ہر 3 ماہ یا 6 ماہ بعد گورنروں اور عمال حکومت کو نام ہدایت جاری کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنروں کے نام حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے امام یا امیر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کا نگران ہے یا چرواہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے رون ڈالے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کے بلوائی شہید کرنے کے درپیر تھے اور تقریباً 750 بلوائیوں نے ایک خط کا بہانہ بنا کر ملک میں بد امنی پیدا کر کے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران سیدنا حضرت علی المرتضی اور دیگر صحابہ کرام نے باغیوں کا سر کاٹنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ حضور کا خلیفہ ہو اور خود ہی آپ کی امت کا خون بہاؤں۔ مدینہ منورہ میں بلوائیوں نے بغاوت کا ایک ایسا وقت طے کیا جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج پر گئے ہوئے تھے۔ آخری وقت میں جب باغیوں اور منافقوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے تم نہ اتارنا، چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری ذوالقعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس دوران 40 روز تک آپ کا کھانا اور پانی بند کیے رکھا اور 18 ذی الحجہ کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری انجام کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔